تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تلخی بدتمیزی کی گئی، مس بیہیو کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عداس کون سے علاقے کے ہیں؟ کہنے لگا جی میں نینوا سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا سے؟ کہا جی آپ جانتے ہیں اس علاقے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ وہ علاقہ ہے نینوا جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا جی یہاں کے لوگوں کو تو بالکل یہ بات معلوم نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ پچھلے کچھ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تعارف کروایا ہے ان میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت یونس اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت زید بن حارثہ گئے اور پھر جس سے بھی بات کرتے دل چاہتا تھا سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال ان کے دل میں ایک احترام وقار تو تھا اور مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق اور ساری چیزیں، لیکن دوسری طرف سارے قبائل اکٹھے متحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن بہرحال مطعم بن عدی نے وعدہ دیا کہ میں آپ کو پناہ دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے لاسٹ لیکچر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب اور آپ کی شریکہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر آپ کو شدید رنج اور غم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے اور آپ نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے باہر مختلف قبائل کی ایک لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی کہ ان کو مجھے دعوت پہنچانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مکہ یا ایک جزیرہ عرب کے لیے تو نہیں، آپ تو پوری کائنات کے لیے اور پھر آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس دعوت کو اور منہج کو، اس عقیدے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو ایک پلان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کی اور یہ آپ کی دوسری شادی تھی۔ حضرت سودا ایک بیوہ خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کماری اور نوجوان لڑکی سے بھی رشتہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قصداً ایک بیوہ کا انتخاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چاہتے تھے کہ ایک میچور خاتون ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف تشریف لے گئے۔ عمر بن عمیر ثقفی جو بنو ثقیف قبیلے کا لیڈر تھا، اس کا وہاں اپنے علاقے میں تو انفلوئنس تھا ہی تھا، مکہ میں بھی اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسٹ بنائی تھی اس میں نمبر 1 پہ طائف کو رکھا تھا کہ یہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو طائف اپنے پاس آ جائے گا، اور مکہ مکرمہ میں بھی چونکہ ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے تو یہاں جو ظلم و ستم صحابہ کرام پر ہو رہا ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اس دعوت کے مشن پر طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ اچھا ہوا یہ خود گئے ہیں، اب ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، انہوں نے پریشانی کا بھی ذکر کیا، اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ بھول جائیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کر لیں، جب واپس آنا ہوگا اس وقت دیکھ لیں گے کیسے آنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک طائف کے
جتنے بھی چیدہ چیدہ لوگ تھے ان کے گھروں پہ جا کر ان کو دعوت دی، راستوں میں بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منٹ ضائع نہیں ہونے دیا، محنت کرتے رہے، لیکن نہ جانے ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا ہوا تھا، ان کی بدنصیبی کہہ لیجیے کہ کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ اور 10ویں دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تلخی بدتمیزی کی گئی، مس بیہیو کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر پتھر کو روکنے کی کوشش کرتا، مجھے بھی شدید چوٹیں آ گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے بھی خون اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ ایک باغ ہے، اللہ کے رسول آپ تشریف لائیں، درخت کے نیچے آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کہیں سے پانی کا بھی بندوبست کرتا ہوں اور آپ کے زخم وغیرہ بھی صاف کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بھی خون سے بھر گیا تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی۔ اور جو اس باغیچے کا مالک تھا وہ دیکھ رہا تھا، مسلمان تو وہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ یہ مسافر اب واپس جا رہے ہیں اور میرے باغ میں آ کر بیٹھے ہیں، تو کچھ اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، کچھ ثقافتی جو ہے نا وہ اقدار ہوتی ہیں، اس کے تحت اس نے کہا کہ ان کی مجھے کوئی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ تازہ انگور اتار رہا تھا تو اپنے غلام کو ایک ڈش میں اس نے رکھ کے دیے اور کہا کہ جائیں اور ان مسافر کو میری طرف سے دے کر آئیں۔ وہ لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انٹروڈکشن لینے لگے۔ نام کیا ہے تو کہنے لگا میرا نام عداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عداس کون سے علاقے کے ہیں؟ کہنے لگا جی میں نینوا سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا سے؟ کہا جی آپ جانتے ہیں اس علاقے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ وہ علاقہ ہے نینوا جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا جی یہاں کے لوگوں کو تو بالکل یہ بات معلوم نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ پچھلے کچھ انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تعارف کروایا ہے ان میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت یونس اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ اٹھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو آپ واقعتاً عظیم اور آپ نبی، کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوتا، میں تو خود یہاں پر غلام ہوں۔ اس کا مالک دیکھ رہا تھا، اس نے بلایا اور ڈانٹنے لگا، لیکن غلام ہونے کے باوجود اس نے بڑی جرت سے بات کی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں آیا تھا، طائف والوں کے پاس یہ تو اللہ کی رحمت آئی تھی، لیکن طائف والوں نے اس رحمت کو قبول نہیں کیا، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا ایک پورا گروپ آیا اور وہ مسلمان ہوئے، جس کا سورۃ جن میں ذکر بھی ہے۔ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ طائف والے اگر مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ نہ کریں، جن ان سے کہیں زیادہ طاقتور قوم ہے، طاقتور مخلوق ہے، ہم ان سے آپ کی مدد کروا دیں گے اور آپ کو ضرورت نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور پھر حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مکہ والوں نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے، تو اب کیسے جائیں گے ہم واپس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا اور آگے چلیں میں بتاؤں گا۔ چنانچہ مکہ کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند بندوں کے نام دیے کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں کہ ان میں سے کوئی بھی ہمیں پناہ دے دے تو پھر ہم مکہ میں انٹر ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا
کہ اگر ایک مرتبہ کوئی بندہ خود نکل جاتا یا اس کو نکال دیا جاتا تو اس وقت تک واپس انٹر نہیں ہو سکتا تھا علاقے میں جب تک کہ علاقے کا کوئی بڑا آدمی ضمانت نہ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رواج کے مطابق آپ نے زید بن حارثہ کو نام دیے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ گئے، اور پھر جس سے بھی بات کرتے دل چاہتا تھا سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال ان کے دل میں ایک احترام وقار تو تھا، اور مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق اور ساری چیزیں۔ لیکن دوسری طرف سارے قبائل اکٹھے متحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن بہرحال مطعم بن عدی نے وعدہ دیا کہ میں آپ کو پناہ دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کے بیٹوں کو آپ کہتے تھے کہ تمہارے ابا کا میرے اوپر بڑا احسان تھا، اگر وہ اس دن مجھے پناہ نہ دیتے تو میں تو واپس اپنے بچوں سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطعم بن عدی کی پناہ پر مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت کا سلسلہ شروع کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔